قبر کو پکا کرنا اور پھول ڈالنا کیسا ہے، وضاحت فرما دیجیے۔ جی، قبر کو پختہ کرنا صریح اور صحیح احادیث میں اس سے ممانعت آئی ہے، اور یہ کہ قبروں پر شمع جلانے اور اس کے ارد گرد طواف کرنے، ان سب چیزوں سے احادیث میں ممانعت آئی ہے، اور یہ ایک ناجائز اور حرام کام ہے۔ البتہ فقہاء نے ایک ذیلی تفصیل اس میں فرمائی ہے کہ اگر کسی جگہ قبر کی زمین ایسی ہے کہ بہت قریبی زمانے میں قبر گرنے کا اندیشہ ہے، یا یہ کہ آس پاس کوئی سیلابی پانی آنے کا خدشہ ہے، یا پانی آنا وہاں کا یہ ہے کہ معمول ہے، آتا ہے اور قبریں اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں صرف اس حد تک گنجائش ہے کہ کناروں کے جو دیواریں ہیں وہ پختہ بنائی جائے۔ جو اوپر کا حصہ ہے قبر کا، جو حقیقی قبر کہلاتا ہے، تو اس کو پختہ کرنا یا اس کے اوپر کوئی چبوترے جو بھی چیز بنانا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ باقی جو پھول چڑھانے والی بات ہے، تو یہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے، جس کی بنیاد ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو دیکھ کر ان پر ہری شاخیں رکھ دی، تو اس کی وجہ سے ان قبروں والوں سے عذاب اٹھ گیا اور ان کو معافی مل گئی۔ تو یہ حدیث جو ہے، حدیث تو صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ ہر شخص کے لیے حکم ہے، یہ کسی بھی محدث نے، کسی صحابی نے یہ مطلب اس حدیث کا نہیں لیا، اور نہ کسی صحابی سے یہ عمل ثابت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں قبروں پر ہری شاخ یا پھول وغیرہ یہ چیزیں رکھی ہوں، اس عقیدے اور نیت سے کہ اس سے عذاب میں تخفیف آئے گی۔ تو چونکہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور انہی کا معجزہ تھا، اور اسی وقت کے ساتھ ایک خاص بات تھی، تو اس کو ایک معمول بنانا اور یہ جو آج کل رسم ہے، تو اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں، یہ ایک لغو اور فضول رسم ہے۔ اور پھر جو اولیاء اللہ کی قبروں پر جو پھول چڑھائے جاتے ہیں، اس میں تو اور شرکی عقائد بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو اور سنگین معاملہ بن جاتا ہے، بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے، اس میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ وہ اگر غریبوں پر خرچ کیا جائے تو کتنے خاندان اس سے پل جائے۔ تو اس وجہ سے اس عمل سے جس کی بنیاد بھی نہیں ہے اور جس پر ثواب کی بجائے گناہ کا خدشہ ہے، اس سے اجتناب بہرحال ضروری ہے۔